السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آئیے سنتے ہیں یہ دردناک کہانی۔ میں راشدہ سرفراز ہوں۔ میرا تعلق پنجاب کے شہر ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے۔ میرے والد صاحب بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں اور میرا بھائی مجھ سے 9 سال چھوٹا ہے۔ میرے والد صاحب ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتے تھے۔ بس بمشکل اتنا ہی کما پاتے تھے کہ گھر کی روزی روٹی چل جاتی تھی۔ جبکہ ان کی موت کے بعد یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا تو میری ماں کو اپنا سہاگ مر جانے کے غم سے زیادہ بچوں کی بھوک کی فکر ستانے لگی۔ لہذا میں نے اور میری ماں نے مختلف گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میرا بھائی ایک تو چھوٹا تھا، دوسرا بلا شبہ مجھے اور میری ماں کو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ لہذا ہم نے اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے سکول داخل کروا دیا اور خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگیں تاکہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اسی دوران ہوٹل انتظامیہ کو ہم پر رحم آیا اور انہوں نے میری ماں کو کچن میں برتن دھونے کے کام پر رکھ لیا۔ یوں میری ماں کو جب ریگولر ملازمت مل گئی تو حالات ایک بار پھر بہتری کی طرف چل نکلے۔ اسی دوران ایک بار میری ماں کی طبیعت خراب تھی اور ماں کی جگہ پر میں ہوٹل میں کام کرنے کے لیے گئی تو ہوٹل کے مینیجر کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس کے اندر کا شیطان رال ٹپکانے لگا۔ یہاں تک تیسرے دن جب میری ماں صحت یاب ہو کر کام پر پہنچی تو وہ مینیجر جو ہماری مالی حالات سے اچھی طرح واقف تھا، اس نے میری ماں کو پرکشش تنخواہ کی آفر دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیٹی کو ہم بطور سیکٹری جاب دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو دفتر کا کام دیکھنا ہوگا۔ ہم دونوں ماں بیٹی جو پہلے سے ہی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لہذا میری ماں نے مجھ سے بات کی تو میں نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو اتنی تعلیم ہی نہیں ہے، میں کس طرح یہ کام کر سکتی ہوں۔ مگر مینیجر کے اندر جاگی ہوئی ہوس نے اسے چین نہ لینے دیا۔ یہاں تک سیلری کی آفر بڑھاتے بڑھاتے وہ 12,000 تک پہنچ گیا، جو ہمارے لیے سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ لہذا میری ماں نے حامی بھر لی اور میرے انکار کے باوجود مجھے ہوٹل میں ملازم رکھوا دیا۔ یہاں تک کہ ایک بار رات کے وقت موقع پا کر مینیجر نے مجھے اپنے بستر کی زینت بنانے کا اظہار کیا اور میرے انکار کرنے پر مجھے 1.5 لاکھ روپے کیش کی چوری میں پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں پولیس والوں نے مجھے، میری ماں اور بھائی کو ذلیل و رسوا کر کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میری ماں نے خودکشی کے لیے زہر تک خرید لیا مگر اپنی اولاد کو کھلانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اولاد کی محبت اور انصاف کے انتظار دونوں سے ہار گئی، یہاں تک کہ میری ماں نے گھر بیچ کر 1.5 لاکھ روپے مینیجر کو دے دیے، 20,000 پولیس کو دیے تاکہ معاملہ رفع دفع کر دے اور باقی پیسوں سے دوسرے محلے میں کرائے کا گھر اور کچھ دوسرا ضروری سامان خرید کر ہمیں ساتھ لیا اور وہاں منتقل ہو گئی۔ اب بھائی کی تعلیم بھی ختم ہو گئی، وہ بھی مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا، جہاں عمر 15 سال ہونے کی وجہ سے اسے دہاڑی آدھی دی جاتی مگر کام 3 مزدوروں کا لیا جاتا۔ ایک بار درندے کے ہاتھوں لٹتے لٹتے بچ جانے والی عزت کو بچائے رکھنے کے لیے میری ماں مجھے جلد از جلد نکاح کر کے رخصت کرنا چاہتی تھی، مگر بنا جہیز کے ان پڑھ لڑکی کے ساتھ نکاح کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جیسے تیسے کر کے ایک رشتہ ڈھونڈا گیا جس میں لڑکا ایک بازو سے معذور تھا اور اس شرط پر نکاح طے پا گیا
کہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے لڑکی کو بھی محنت مزدوری کرنا ہوگی۔ میری ماں، جس کے پاس ہاں کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے شکر الحمدللہ کہتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا، اور یوں میں رخصت ہو کر مظہر کے گھر آ گئی۔ میری شادی کے فقط 1 ماہ بعد ہی میری ماں، جو کسی بنگلے پر کام کرتی تھی، کپڑے دھوتے ہوئے کرنٹ لگنے سے چل بسی۔ میری ماں کے مر جانے کا صدمہ ابھی تازہ تھا کہ مجھے شک ہو گیا میرا شوہر منشیات کا استعمال کرتا ہے۔ میں اسی تحقیق میں مگن تھی تو مجھ پر راز کھلا کہ نہ صرف میرا شوہر بلکہ اس کی ماں، بہن اور باپ بھی منشیات کے عادی ہیں۔ میں جس دن رخصت ہو کر اس گھر آئی تھی، اس سے دوسرے دن ہی محلے کے 2-3 بڑے گھروں میں کام شروع کر دیا تھا، مگر اب جب مجھے پتا چلا کہ میری محنت کی کمائی سے میرا شوہر اور سسرال والے نشہ خرید لیتے ہیں تو مجھے بے حد تکلیف پہنچی۔ میں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تو مجھے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جس وقت مجھے پیٹا گیا اس وقت میں 4 ماہ کی امید سے تھی۔ مجھے میری پڑوسی عورت نے سمجھایا کہ کسی طرح پہلے کوکھ میں پلنے والے بچے کو جنم دے لو، بعد میں اس بات پر زور دینا کہ میں کام نہیں کروں گی اگر میری حلال کی کمائی منشیات خریدنے پر ہی خرچ ہونی ہے تو۔ مجھے پڑوسی عورت کی بات پسند آئی اور میں صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرنے لگی، یہاں تک کہ مقررہ وقت پر میں نے ایک بچی کو جنم دیا، اور بچی کی پیدائش کے بعد سب نے منشیات چھوڑنے اور مل جل کر محنت کر کے گھر کو بہتری کی طرف لے جانے کا عہد کیا، مگر یہ وعدہ 1 سال بھی نہ چل سکا۔ پہل سب لوگ مجھ سے چھپ کر منشیات استعمال کرتے رہے اور بعد ازاں میرے سامنے کھل کر کرنے لگے، جبکہ میرے منع کرنے کے بجائے اس غلاظت کو ترک کرنے کے مجھے بھی اس گناہ میں شامل ہونے کی دعوت دینے لگے۔ البتہ ایک بہتری آئی تھی کہ سب گھر والے کام پر جاتے تھے اور شام تک کچھ نہ کچھ بچا کر گھر بھی لاتے تھے۔ دوسری طرف منشیات نے میرے شوہر کو اس حد تک لاغر کر دیا کہ اس میں مردانہ قوت ہی ختم ہو گئی، مگر اپنی اولاد کی خاطر میں نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے ساتھ گزارا کرتی رہی، یہاں تک ہیروئن کا استعمال کرنے لگا، جس کا خرچ پورا کرنا ہمارا تو کیا بڑے بڑے رئیسوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا میرا شوہر بالکل لاغر ہو کر رہ گیا، ہر وقت گھر میں پڑا رہتا اور جب طلب ہوتی تو مجھ سے ہیروئن خریدنے کے لیے پیسے مانگتا، انکار کی صورت میں تشدد کرتا۔ کچھ عرصہ میں نے برداشت کیا، مگر بعد ازاں میری ہمت جواب دے گئی۔ جب میں پیچھے میکے اپنے گھر کی طرف دیکھتی تو سوچتی میرا بھائی خود ریڑھی پر سبزی بیچ کر گزارا کرتا ہے، وہ پتہ نہیں اپنا خرچ کیسے پورا کرتا ہوگا، کجا کہ میرا خرچ اٹھائے اور ساتھ میری بچی کی بھی ذمہ داری لے۔ میرے بھائی کا احساس مجھے میکے کی طرف نہ جانے دیتا، مجبور ہو کر میں اپنے شوہر کا تشدد برداشت کرتی، جب ہمت جواب دے جاتی تو اسے پیسے دے دیتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میرے شوہر نے 100 روپے مانگے تھے اور نہ دینے پر کپڑے دھونے والا ڈنڈا مار کر میرا سر پھوڑ دیا تھا۔ ایک بار جب میں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے میری اور اپنی سگی اولاد 3 سالہ معصوم بچی کو دہکتے سگریٹ سے جلا ڈالا تھا۔ معصوم بچی کو دی گئی اذیت کے بعد مجھ میں کبھی اپنے شوہر کو پیسوں سے انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ اگر کبھی پیسے نہ ہوتے اور میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ کہتا میں نے تمہاری بیٹی کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار پر مار کر جان سے مار دینا ہے۔ میں جس نے پہلے ہی بیٹی کو سگریٹ سے جلتا دیکھ لیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ انسان رشتوں کے تقدس سے عاری ہے، لہذا میں اس کی بات چپ چاپ مان لیتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے گھر میں یہی جھگڑا جاری تھا کہ اچانک میرا بھائی آ گیا اور مجھے پیٹتا دیکھ کر فوراً میرے شوہر کی دھولائی کر دی۔
مجھے ساتھ لیا اور بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آنے لگا تو میرے سسرال والوں نے بچی چھین لی۔ میری لاکھ منتوں کے بعد بھی بچی ہمارے حوالے نہ کی تو میرا بھائی مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ نشے میں ڈوبی اس فیملی نے میری بچی کا ذرا برابر بھی خیال نہ رکھا۔ ایک 16 سالہ لڑکے کی ہوس کا نشانہ بنتے بنتے وہ بال بال بچ گئی۔ جب بات مجھ تک پہنچی تو میں ایک بار پھر اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اپنے سسرال پہنچی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے ضد کی تو میرے شوہر نے میری بچی کو ٹانگ سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا اور کہا اگر تم ابھی اسی وقت واپس نہ گئی تو میں تمہارے سامنے اسے دیوار پر مار دوں گا۔ میں جو اپنے شوہر کی درندگی سے واقف تھی چپ چاپ واپس آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے خبر ملی کہ میری بچی مر گئی ہے تو میں سمجھی میرے ظالم شوہر نے مار دی، مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا اسی اوباش نوجوان نے میری بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے بعد لاش مسجد میں چھپا دی تھی۔ جس نے پہلے بھی ایک بار میری بچی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میری بیٹی کے سر میں لوہے کا بھاری ہتھوڑا مار کر اسے قتل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا سر ایک طرف سے پچک گیا تھا بلکہ ایک آنکھ بھی نکل کر باہر آ گری تھی۔ 6 دن تک میری بچی کی لاش پڑی رہی تھی۔ 6 دن بدبو سے پتہ چلا تھا کہ میری بچی کو قتل کر کے یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کاش میں نے شادی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اس گھر میں بچی کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش میں اپنی بچی کو سسرال کے حوالے کر کے بھائی کی دہلیز پر نہ بیٹھی ہوتی تو شاید میری بیٹی اتنی عبرتناک موت نہ مری ہوتی۔ مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بس اپنے والدین جیسے لوگوں کو کہوں گی کہ بیٹیوں کا فرض ضرور ادا کریں، مگر دیکھ بھال اور جانچ پرکھ کر کریں، نہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیں۔ لیکن یہ میں نہیں کہتا، اپنے شوہر جیسے مردوں سے کہوں گی ٹھیک ہے تمہیں دنیا کا خوف نہ سہی مگر خدا کا خوف تو کر لیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایک دردناک کہانی۔ یقیناً آپ کے بھی اس سے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کو بھی دکھ لگا ہوگا کہ یار کیسی درندگی۔ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کیا کریں، آج کے کسی بچے پر اعتماد نہ کریں، بالکل رشتہ داروں پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ خدا را اپنے بچوں کا خود نگہبان بنے، خود محافظ بنے، خود ان کی حفاظت کریں، ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ بچوں کی عزت لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کو جان سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔